السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حسن بن محمد کاتب کا بیان ہے کہ ارجان میں قیام گزینی کے عرصے کے دوران میں ایک تاجر میرا پڑوسی تھا جو جعفر بن محمد کے نام سے معروف تھا۔ میں اس سے بڑا مانوس تھا۔ اس نے مجھے بیان کیا کہ میں ہمیشہ حج کرتا رہتا تھا اور ایک سفید پوش مفلس حسینی علوی آدمی کے ہاں پڑاؤ ڈالا کرتا تھا۔ اس طرح اس سے لطف و کرم سے پیش آتا اور اس کی مزاج پرسی بھی کیا کرتا تھا۔ ایک سال میں حج سے پیچھے رہ گیا، پھر گیا تو اسے دیکھا کہ وہ بڑا مالدار ہو چکا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اور اس مال و ثروت کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا، اتفاق سے میرے پاس چند درہم اکٹھے ہو گئے تھے تو پہلے سال ہی میں نے شادی کرنے کے متعلق سوچ و بچار کی، کیونکہ میں مجرد تھا جیسا کہ تجھے معلوم ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ مجھ پر فریضہ حج بھی عائد ہوتا ہے، سو میں نے پہلے حج ادا کرنے کو ترجیح دی اور اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا کہ وہ اس کے بعد میرے لیے شادی بھی آسان کر دے گا۔ جب حج کے لیے گیا اور طواف قدوم کیا اور اپنی سواری اور جو کچھ میرے پاس تھا اسے ایک گھر میں رکھا اور اس کا دروازہ مقفل کیا اور مینا کی طرف نکل گیا۔ جب واپس لوٹا تو گھر کا دروازہ کھلا تھا اور گھر سارا خالی تھا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنی سخت مصیبت آئی ہے کہ کبھی نہیں اس سے پہلے آئی تھی۔ پھر میں نے کہا، یہ تو اور بھی بڑا ثواب ہے، غم کی کیا وجہ ہے؟ چنانچہ میں نے اللہ عز و جل کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا، گھر میں بیٹھ گیا۔ میرے پاس کوئی حیلہ نہ تھا، ضمیر بھیک مانگنے کی اجازت بھی نہ دیتا تھا۔ میں لگاتار 3 دن بیٹھا رہا اور کوئی چیز نہ چکھی۔ جب چوتھا دن تھا تو سحری کے وقت ہی کمزوری شروع ہو گئی اور مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ مجھے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آ گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم اسی کام کے لیے ہے جس نیت سے پیا گیا ہو۔ چنانچہ میں آب زمزم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ پانی نوش کر لیا اور واپس پلٹا۔ میں باب خلیل پر آرام کرنا چاہتا تھا۔ اسی دوران جبکہ میں چل رہا تھا، اچانک مجھے راستے میں ٹھوکر لگی جس سے انگلی کو تکلیف ہوئی۔ میں اسے پکڑنے کے لیے جھکا تو میرا ہاتھ سرخ رنگ کی چمڑے کی ایک کمر سے باندھنے والی تھیلی کو جا لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور جب میرے ہاتھوں میں آئی تو مجھے ندامت محسوس ہوئی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ گری ہوئی چیز کا جب اعلان نہ کیا جائے تو وہ حرام ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں ہی اسے ضائع کرنے والا قرار پاؤں گا۔ ضروری ہے کہ اس کا اعلان کروں، شاید اس کا مالک جب لوٹے تو مجھے کچھ ہیوا کر دے اور میں حلال روزی حاصل کر سکوں۔ میں اپنے گھر آیا، تھیلی کو کھولا تو اس میں دینار تھے جو 2000 سے اوپر تھے۔ میں نے اسے بند کیا اور مسجد حرام کی طرف لوٹ آیا اور حتیم کے پاس بیٹھ گیا۔ بھوک کی وہی حالت تھی اور رات اپنے گھر میں اسی کیفیت میں گزار دی۔ پھر صفا اور مروہ کی طرف لوٹ آیا، وہاں اعلان کیا۔ سارا دن گزر گیا اور میرے پاس کوئی آدمی بھی نہ آیا۔ میں بہت ناتواں ہو گیا اور اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ بوجھل اور مشقت اٹھا کر پلٹا، یہاں تک کہ باب ابراہیم خلیل اللہ پر بیٹھ گیا۔ پلٹنے سے پہلے بولا، میں پکارنے سے کمزور پڑ گیا ہوں،
اور یہی باب ابراہیم ہی پر متمکن ہوں۔ تم جسے دیکھو کہ گم شدہ چیز کا متلاشی ہے، اسے میری طرف بھیج دو۔ جب مغرب کا وقت قریب آیا اور میں اسی جگہ تھا، اچانک ایک خراسانی شخص گم شدہ چیز کی تلاش میں تھا۔ میں نے پکارا اور کہا، اس کی نشانی بتا دو۔ اس نے تھیلی کی نشانی بتائی اور دیناروں کا وزن اور تعداد بھی ذکر کر دی۔ میں نے کہا، اگر میں تیری ایسے آدمی کی طرف رہنمائی کروں جو تھیلی دے دے تو کیا تو مجھے 100 دینار بطور ہبہ انعام دے گا؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، 50 دینار؟ کہا، نہیں۔ میں نے کہا، 10 دینار؟ وہ بولا، نہیں۔ میں کم کرتا رہا یہاں تک کہ 1 دینار تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا، جس کے پاس تھیلی ہے اگر وہ ایمانداری اور ثواب کے لیے واپس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود ہی دیکھ لے، اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ میرے اوپر ایک عظیم خیال وارد ہوا اور میں نے خاموش رہ جانے کا ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ سے ڈر گیا اور اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں خراسانی غائب نہ ہو جائے۔ میں چلایا، واپس آ جاؤ۔ ساتھ ہی تھیلی نکالی اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے لی اور چل دیا۔ میں بیٹھا رہا، مجھ میں گھر تک چلنے کی بھی سک نہ تھی۔ وہ شخص تھوڑی دیر ہی میں غائب ہو گیا۔ پھر آن ٹپکا اور بولا، تو کس علاقے اور کن لوگوں سے تعلق رکھتا ہے؟ میں نے کہا، عرب کا ایک آدمی ہوں اور کوفے سے میرا تعلق ہے۔ کہا، ان میں سے کن سے ہے اور اختصار سے بتا۔ میں نے کہا، حسین بن علی بن ابی طالب کی اولاد سے ہوں۔ اس نے کہا، تیرا حال اور مال کیا ہے؟ میں نے کہا، میں اس کی ساری دنیا میں صرف اسی چیز کا مالک ہوں جسے تو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی دنیا میں، اور نہ اپنے رنج و محن کا سارا قصہ سنا ڈالا، نیز جو تھیلی کے متعلق اس سے طمع کیا تھا اور ناتوانی اور کمزوری کس درجہ پہنچ چکی تھی اس کا حال بھی سنا دیا۔ اس نے کہا، تیرے مال اور نسب کی صحت کے متعلق کون بتا سکتا ہے تاکہ میں تیرے جمیع امور کا نگران بن سکوں؟ میں نے کہا، کمزوری کے باعث میں تو چل نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ البتہ تو مطاف کے پاس جا اور کوفیوں کو آواز دے اور کہے کہ ایک علوی آدمی جو تمہارے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، باب ابراہیم پر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کوئی آئے اور اس کا حال بتائے، سو جو آئے اسے لے آؤ۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا، پھر آیا تو اس کے ہمراہ کوفیوں کی ایک جماعت تھی۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ سب میرے حال کو پہچانتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اے شریف آدمی، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، یہ آدمی میرا حال اور نسب معلوم کرنا چاہتا ہے، میرے اور اس کے درمیان کوئی معاملہ ہے، تم جو کچھ جانتے ہو اسے بتا دو۔ انہوں نے کہا، اس کو میرے نسب کی صحت اور مفلسی سب کچھ بتا دو۔ وہ آدمی چلا گیا اور واپس آیا تو بعینی ہی وہی تھیلا تھا جس طرح میں نے اسے دیا تھا۔ وہ بولا، یہ ساری کی ساری رقم لے لو، اللہ تیرے لیے برکت ڈالے۔ میں نے کہا، اے شخص، جو کچھ تو نے کیا ہے وہ کافی نہیں ہے، اور اب تو استہزاء بھی کر رہا ہے جبکہ میں جان کنی کے عالم میں ہوں۔ اس نے کہا، معاذ اللہ، یہ تیری ہی ہے، اللہ کی قسم تیری ہے۔ میں نے کہا، پھر 1 دینار کا بخل کیوں کیا اور اب ساری کی ساری دے رہے ہو؟ کہا، تھیلی میری نہیں ہے، میرے لیے جائز نہ تھا کہ تجھے کچھ بھی دیتا، کم یا زیادہ۔ یہ مجھے میرے علاقے کے ایک شخص نے دی تھی اور کہا تھا کہ میں عراق یا حجاز میں کسی علوی شخص کو تلاش کروں جو حسینی ہو، فقیر اور سفید پوش ہو،
میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ مال اس ایسے شخص کے سپرد کروں گا۔ یہ صفات تجھ سے پہلے کسی شخص میں مجتمع نہیں ہوئی، جب تجھ میں اکٹھی ہو گئی، اور ساتھ ہی تیری امانت کا مشاہدہ بھی کر لیا، اور تیرے فقر، عفت اور صبر کو بھی جانچ لیا، اور تیرا نسب بھی میرے نزدیک درست ٹھہرا، تو تجھے آواز دے دی۔ میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کرے، اگر تو پورا اجر چاہتا ہے تو 1 دینار لے لے اور میرے کھانے کے لیے کچھ خرید کر لا اور ابھی میرے پاس لے آ۔ اس نے کہا مجھے تیری طرف ایک حاجت ہے۔ میں نے کہا بولو۔ کہا میں ایک مرفہ الحال آدمی ہوں، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے اس میں میرا کچھ حق نہیں ہے، جیسا کہ میں نے تجھے بتا دیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو، کوفے تک تم میری مہمانی میں رہو گے اور تمہارے دینار بھی پورے کے پورے رہیں گے۔ میں نے کہا مجھے ذرا حرکت کی تاب نہیں ہے، جیسا ہو سکتا ہے مجھے اٹھا لے جاؤ۔ وہ ایک ساتھ غائب ہوا اور سواری لے آیا اور مجھے اپنے گھر لے گیا۔ فوراً جو تھا مجھے کھلا دیا۔ اگلے دن مجھے لباس دیا اور بنفس نفیس میری خدمت مدارت کرتا رہا۔ پھر کوفے میں اپنے محلے میں لے آیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو اس نے مزید دینار دیے اور بولا انہیں زیادہ راہ بنا لے، یہ تھوڑی سی پونجی ہے۔ پھر میں اس سے جدا ہوا اور دعا کرنے لگا اور شکریہ ادا کیا، اور ابھی تک تھیلی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں میانہ روی سے دینار خرچ کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک سستی زمین ملی جو میں نے اس تھیلی کی رقم سے خرید لی۔ اس سے غلہ حاصل ہوا اور پھل اور میوے بھی ملے۔ اب میں اللہ عز و جل کی عظیم نعمتیں میں ہوں اور میں نے کثیر پالی ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ ہوتی ہے برکت سچ کی اور حلال کی۔ حرام آتا تو ہے، لیکن اگر بندہ حرام سے بچ جائے تو اللہ اس کو حلال شکل میں بھیج دیتا ہے۔ دوستو رزق جتنا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے، لیکن یہ آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام سے۔ آپ کو رزق ملنا ہے، بس راستہ ہم نے تلاش کرنا ہے کہ وہ رزق ہم حلال کے ذریعے حاصل کریں گے یا حرام کے ذریعے کریں گے۔ اس لیے دوستو رزق کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ جو آپ حرام سے کر رہے ہیں وہ آپ کی قسمت میں اگر ہے تو تب ملنا ہے، لیکن اگر مل بھی جائے تو وہ حرام ہوگا۔ ہاں البتہ آپ اسے حلال طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ حلال میں اللہ نے بہت برکات رکھی ہیں، تھوڑے پر بھی اس میں بہت برکت ہے۔ حرام کی جتنی بھی کثرت ہو اس میں کوئی برکت نہیں، اس میں مواخذہ ہے۔ حرام سے خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ حرام پر جو انسان پلتا ہے، حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اس کے لیے جہنم سب سے بہترین جگہ، یعنی وہ انسان جو حرام پر پلا ہو اس نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے۔ اس لیے حرام سے بچیں، تھوڑا کھا لیں، تھوڑا کما لیں، لیکن حلال کمائیں، خود بھی حلال کھائیں اور بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ تو دوستو جو کچھ آپ جمع کریں گے وہ ادھر ہی رہ جائے گا، اس لیے حلال کما لیں۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔